بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معصوم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے 4 سال کی عمر میں اپنے تمام اہل خانہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بی بی سکینہ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کون تھیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کتنا پیار کرتے تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے کوفہ کا سفر کیا تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ پر کون سے ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھے، اور ننھی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کی خاطر اپنی معصوم جان پر کون سے ظلم برداشت کیے، اور شمر مردود اور یزید بدبخت نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون سے دردناک ظلم کیے۔ ناظرین، بی بی سکینہ کی ولادت 20 رجب المرجب سن 57 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لخت جگر تھیں کہ جن سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ جہاں پر بی بی سکینہ اور بی بی رباب نہ موجود ہوں۔ ناظرین، سیدہ بی بی سکینہ کی والدہ کا نام سیدہ ام رباب تھا۔ حضرت بی بی سکینہ کا اصل نام فاطمہ اور رقیہ تھا، اور ان کا لقب سیدہ سکینہ تھا۔ حضرت بی بی سکینہ کی کنیت معصومہ اور عاتقہ تھی۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خانہ بی بی سکینہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھیں اور انہی کے ساتھ کھانا کھایا کرتی تھی۔ ناظرین، 28 رجب المرجب سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا سفر شروع کیا تو اس قافلے کے اندر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ اس وقت حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک صرف 4 سال تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چلتا میدان کربلا میں جا پہنچا اور یزیدیوں کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو گھیر لیا اور آپ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے یزیدیوں نے آپ کے قافلے پر، آپ کے اہل خانہ پر اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح کے ظلم و ستم کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد اور آپ کے معصوم بچے بھی پیاس سے تڑپنے لگے اور بلک کر رونے لگے۔ یہ تمام منظر بی بی سکینہ اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ پر قاتلانہ حملہ کیا اور جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ پھر ایک کر کے یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والوں کو کر کے شہید کر دیا۔ حضرت بی بی سکینہ اپنے خیمے میں بیٹھی یہ تمام دردناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں کہ ان کے اہل خانہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے اور ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ بالآخر جب 10 محرم الحرام کا دن آیا اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی شہید کر دیے گئے، تب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ بی بی سکینہ کے ساتھ آخری ملاقات کی اور آپ کو اپنے گلے سے لگایا۔ اس وقت 3 دن کی پیاسی بی بی سکینہ جو اپنے بابا کے بنا ایک پل نہیں رہتی تھیں، وہ زاروں کے تار رونے لگیں۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی گرم زمین پر لیٹ گئے اور سیدہ بی بی سکینہ کو اپنے سینے پر لٹا لیا اور ان کو پیار کرنے لگے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح پر سوار ہوئے اور کربلا کے میدان میں جانے لگے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالجناح سے کہا، اے ذوالجناح، تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے ذوالجناح نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ذوالجناح کے پاؤں کو پکڑا ہوا ہے اور آپ زاروں کی طرح رو رہی ہیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر ذوالجناح سے کہنے لگیں کہ اے ذوالجناح، میرے بابا کو لے کر مت جاؤ، میں اپنے بابا سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالجناح سے نیچے اترے اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم ہاتھوں کو چوما اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رونے لگے۔
پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف بڑھے اور یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے لگے اور ایک ایک کر یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، چنانچہ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں سے وار کیا جائے۔ اس طرح یزیدیوں نے دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کر دی اور وہ تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو آ کر لگے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تو شمر لئی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک پر اپنی تلوار سے وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ادھر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کو شہید ہوتے ہوئے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں اور زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ اس کے بعد یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کی طرف گیا جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد، بیبیاں اور بچے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت خیموں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بیبیاں اور اہل خانہ موجود تھی جن کے اندر سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں۔ جب یزیدیوں نے تمام خیموں کو آگ لگا تو تمام بچے اور بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتی کے دامن میں بھی آگ لگ گئی اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے خیموں سے باہر آئیں۔ اس وقت شمر ملعون حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا تھا۔ شمر ملعون حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھا اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیں جس کی وجہ سے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے خون بہنے لگا اور آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے زاروں کی طرح رونے لگی اور آپ کا پورا لباس خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد تمام پاک دامن بیبیوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیا گیا اور ان کے سروں سے چادروں کو ہٹا دیا گیا اور تمام پاک دامن بیبیوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی رضی کے ساتھ تمام پاک دامن بیبیوں کو باندھا گیا، لیکن اس وقت چونکہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی معصوم بچی تھیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا اس رسی سے باندھا گیا۔ چنانچہ جب پاک دامن بیبیاں اٹھتی تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کھنچتا، لہٰذا حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے تمام بیبیوں کو کمر کو جھکا کر چلنا پڑا۔ اس وقت تمام پاک دامن بیبیوں کو پیدل چلایا گیا۔ اس سفر کے دوران حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے۔ شمر ملعون حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تماچے مارتا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ رستے میں ایک جگہ پر قافلے کو روکا گیا تاکہ پانی پلایا جا سکے۔ چنانچہ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معصوم ہاتھوں کے اندر ایک کوزہ لے کر یزید کے پاس گئیں۔ چنانچہ جیسے ہی شمر ملعون نے حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو شمر ملعون کہنے لگا کہ پہلے میں باقیوں کو پانی پلاؤں گا، پھر آپ کی باری آئے گی۔ چنانچہ جب شمر ملعون نے تمام لوگوں کو پانی پلا لیا تو بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امید ہوئی کہ اب مجھے پانی ملے گا، لیکن شمر ملعون نے اب بھی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہ دیا اور وہ کہنے لگا کہ پہلے میں تمام جانوروں کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد آپ کو پانی دیا جائے گا۔ چنانچہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہیں کھڑی رہیں۔ شمر ملعون نے تمام جانوروں کو بھی پانی پلا لیا۔ بی بی سکینہ شمر ملعون کی طرف دیکھنے لگیں کہ اب مجھے پانی ملے گا، لیکن اس وقت بھی شمر ملعون نے حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہ دیا بلکہ ان کے سامنے سارے کا سارا پانی زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آس امید ٹوٹ گئی۔ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگیں کہ اے سکینہ، کیا آپ کو پانی چاہیے؟ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میں پانی پینے کے لیے نہیں مانگ رہی بلکہ میرے بھائی سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہتھکڑیاں گرمی کی وجہ سے گرم ہو چکی ہیں، لہٰذا ان گرم ہتھکڑیوں پر پانی ڈالنے کے لیے مانگ رہی تھی۔ ناظرین، جب یہ قافلہ چلتے چلتے شام کے بازار میں پہنچا تو شام کے لوگوں نے پاک دامن بیبیوں پر پتھروں کی برسات کر دی۔
اس وقت شام کے لوگوں نے کئیوں نے پتھر مارے تو کئیوں نے کھولتا ہوا پانی پاک دامن بیبیوں پر ڈالا، تو کسی نے کچرا پھینکا، تو کسی نے برا بھلا کہا۔ اس کے بعد تمام قافلے والوں کو زندان کے اندر قید کر دیا گیا۔ قید ہونے کے بعد حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے بابا کی یاد میں روتی رہتی۔ روایات میں آتا ہے کہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آسمان میں پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی کہ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں، تو حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ یہ پرندے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہتی کہ ہم کب اپنے گھر جائیں گے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کو اپنے خواب میں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے نیند سے بیدار ہوئیں کہ بابا آئے تھے، وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے۔ ناظرین، یزید حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے بہت تنگ ہوتا اور اس کو بہت غصہ آتا۔ وہ کہتا یا تو اس بچی کو چپ کروایا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس وقت جب یزید کے سپاہی قید خانے میں آئے تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچی اپنے بابا کا سر چاہتی ہے، اس کو اس کے بابا کا سر دے دیا جائے تو یہ چپ ہو جائے گی۔ چنانچہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاگتے ہوئے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کا سر مبارک اٹھایا اور اپنے بابا کے سر مبارک کو چومنے لگیں اور زاروں کی طرح رونے لگیں۔ اس وقت حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کے سر مبارک کو ایک جگہ پر رکھا اور ان کے سر پر اپنے سر کو رکھا اور زاروں کی طرح رونے لگیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سے کہنے لگیں کہ اے بابا جان، آپ کی سکینہ پیاسی ہے اور آپ کی سکینہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے، میرے کانوں سے بالیاں نکال لی گئیں، جس کے بعد خون بہنے لگا اور بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی، اور پورے رستے شمر لعین نے میرے منہ پر تھپڑ مارے اور طرح طرح کے ظلم و ستم کیے۔ اے بابا جان، مجھے اپنے پاس لے چلیں، میں بہت تھک گئی ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اس طرح بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے سر پر اپنا سر رکھ کر اپنے دکھ سنانے لگی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ چنانچہ روتے روتے ایک دم حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت سجاد علیہ السلام نے جب بی بی سکینہ کو ہلایا تو آپ نے زوردار آواز میں کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے اور اپنے دکھ سناتے سناتے اسی قید خانے میں وفات پا گئیں۔ اس وقت حضرت سجاد علیہ السلام نے قید خانے میں ہی قبر کھودی اور آپ کو وہی قید خانے میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے درجات بلند کرے، اور اہل بیت کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم